رحمت کس پر ہوتی ہے؟ آپ کہیں گے کہ روزے داروں پر ہوتی ہے، نیکوکاروں پر ہوتی ہے، یقیناً ہوتی ہے۔ لیکن دیکھیے، کائنات میں سب سے بڑی جو رحمت ہے وہ حضور رحمت للعالمین ہے، اور آپ پر ہر وقت رحمتوں کی، برکتوں کی بارش، اور حضور خود سراپا رحمت ہے، یعنی آپ کی رحمت ہر وقت جاری۔ تو پتہ یہ بھی چلا کہ جو رحمت پانا چاہتا ہے اسے رحمت بننا پڑتا ہے۔ جو لوگوں کے لیے باعث رحمت بنے اس پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اسے خاص حضور کی رحمت سے حصہ عطا ہوتا ہے۔ اگر آپ سراپا رحمت بنتے ہیں، یعنی لوگوں پر آپ رحم کرتے ہیں، تو آپ پر بھی رحم ہوگا۔ اگر ہم لوگوں پر رحم نہیں کرتے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم پر رحم ہو، تو دیکھیے کہ جب اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے عشرہ مغفرت ہے، اور مغفرت کا مطلب کیا ہے؟ بخشش چاہنا، بخشے جانا، نجات ملنا۔ کسی کی مغفرت ہو گئی، کسی کو بخش دیا گیا۔ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو، تو پھر ہمیں بھی لوگوں کو معاف کرنا پڑے گا، ہے کہ نہیں؟ یعنی میں چاہوں کہ مجھے معافی ملے تو مجھے بھی تو معاف کرنا پڑے گا نا۔ سمپل ایک فارمولہ ہے۔ اور دیکھیے، ایک مرتبہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم جاند عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیں کہ اگر ہم شب قدر کو پالیں تو کون سی دعا مانگیں؟ شب قدر کو پالیں۔ دیکھیں اما عائشہ نے کیسی ہماری امت کے لیے یہ مسئلہ حل فرمایا، یعنی یہ حضور سے یہ سوال کیا کہ حضور یہ ارشاد فرمائے شب قدر نصیب ہو جائے تو کون سی دعا مانگیں؟ اب دیکھیے میرے حضور نے جو دعا عطا فرمائی، جو دعا تعلیم فرمائی، فرمایا عائشہ اس رات کو پاؤ تو یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو پسند فرماتا ہے، اے میرے مالک مجھے بھی معاف کر دے۔ یعنی اب بندہ دعا کیا کر رہا ہے؟ اس رات کو پا کر دعا کیا مانگنی ہے؟ اپنی بخشش کی دعا مانگنی۔ ہمیں اول تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے مانگنا کیا ہے۔ ہماری ہر دعا میں صرف دنیا کے مسائل اور دنیا کے معاملات کے لیے ہی ہماری دعا شروع ہوتی ہے، اور اسی پر ہی ہماری دعا ختم ہوتی۔ کبھی ہم نے رب سے رب کو نہیں مانگا۔ ہماری دعا میں رب کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اور حضور نے جو دعا تعلیم ارشاد فرمائی وہ کیا فرمایا کہ اس طرح دعا مانگ، یہ رات کو پاؤ تو اپنی بخشش کی دعا مانگ۔ اب دیکھیے بخشش عطا کس کو ہوتی ہے؟ یعنی کوئی بندہ معافی مانگ رہا ہے اور خود معاف نہیں کر رہا، وہ سوچیں تو صحیح ذرا کہ رب سے یہ دعا کر رہا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن ساتھ میں خود کسی کو معاف نہیں کر رہا۔ ہمارے بابا جی ہمیں سمجھاتے تھے کہ بیٹا روزانہ جب رات کو سو تو اس طرح دعا مانگ کر سویا کرو، اے اللہ میں تجھ سے راضی، تیرے بندوں سے راضی، تیری مخلوق سے راضی، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ اے اللہ میں تیری رضا کی خاطر سب کو معاف کرتا ہوں، تو بھی مجھے معاف کر دے، میرے دل کو صاف کر دے۔ فرماتے تھے کہ اگر کبھی شب قدر ہوئی اور تم روزانہ تمہارا معمول رات کو یہی دعا مانگتے ہو تو شب قدر میں بھی تمہاری یہی دعا ہوگی۔ جب تم معاف کر رہے ہو اور رب سے معافی کا سوال کر رہے ہو تو تمہیں بھی معافی ملے گی۔ اور وہ تو راضی راضی ہے صحیح، بندہ راضی نہیں ہوتا، راضی صحیح بندہ نہیں ہوتا، رب تو راضی ہے۔ وہ تو انسان دو آنسو بہائے سجدے میں سر رکھے، وہ راضی راضی، ہم راضی نہیں ہوتے۔ سوچیں کہ کبھی ہم راضی ہیں، غور تو کریں، کبھی اپنی فرمائشیں اور دعاؤں کو کبھی بندہ دیکھ لے کہ وہ کیا کیا مانگتا ہے۔ ضروری ہے کہ ہم معاف کرتے رہیں اور رب سے معافی مانگتے رہیں، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انسان بخشا جائے۔ اس ماہ مبارک میں تو ایک لوٹ سیل ہوتی ہے،
بخشش کے پروانے عطا کیے جا رہے. ایک صاحب تھے، وہ مجھے کہنے لگے کہ یار حالات پاکستان کے دیکھیں، یہ دیکھیں. میں نے کہا صاحب مجھے ایک بات بتا دیں آپ کہ کیا کبھی اکیلے بیٹھ کر آپ نے اس ملک کے لیے دعا کی؟ کبھی رب سے فریاد کی آپ نے؟ صرف ہم باتیں کرتے ہیں، نہ اپنے لیے وہ چیز مانگتے ہیں، نہ وطن کے لیے مانگتے ہیں، نہ لوگوں کے لیے مانگتے ہیں. ہماری تو ساری چیزیں اپنی ذات سے شروع ہوتی ہیں اور اسی پر ختم ہوتی ہیں. اور جو آخری اشرہ ہے جس میں ہم اب داخل ہونے جا رہے ہیں، یہ کون سا اشرہ ہے؟ آگ سے نجات کا. تو مجھے کوئی یہ تو بتا دے، صرف یہ بات بتا دے کوئی، کہ آگ سے نجات، جہنم سے نجات اشرہ ہے. کیا ہم نے خود اس آگ سے نجات حاصل کی ہے؟ یعنی حسد کی آگ، بدلے کی آگ، انتقام کی آگ، یہ جو آگ ہمارے اندر ہوتی ہے، نفرت کی آگ، کبھی ہم نے اس آگ کو بجھانے کی پہلے کوشش کی؟ ہم آگ سے نجات تو مانگ رہے ہیں لیکن اپنے اندر ایک آگ لے کے گھوم رہے ہیں. اللہ. اور آپ کو پتہ ہے حسد کو آگ کیوں کہا جاتا ہے؟ ہمیشہ آپ نے سنا ہوگا حسد کی آگ. آگ کیوں کہتے ہیں اس کو؟ غور کیا اس پہ کہ آگ ہے، حسد کی آگ. اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ آگ سے بنا ہے، اور سب سے پہلے حسد میں یہ جلا. اللہ. اور یہ شیطانی عمل ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ سب سے پہلے حسد کس نے کیا؟ تکبر کس نے کیا؟ انتقام کی آگ میں کون جلا؟ یہ عمل تو شیطانی ہے، حسد کی آگ، یہ جیلسی. تو یہ آگ اگر ہمارے اندر ہے، ایک آگ ہمارے اپنے اندر جل رہی ہے، اور ہم جہنم سے آزادی مطلب نجات چاہتے ہیں، لیکن اپنے اندر کی اس آگ سے ہم نجات حاصل نہیں کر رہے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جہنم سے آزادی، اس آگ سے آزادی ملے، تو اس آگ سے بھی پہلے اس پہ پانی ڈال دیں، اس کو بجھا دیں. بہت سمپل ہے نا. صالحین فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو قرب ہے نا، وہ 3 باتوں سے نصیب ہوتا ہے. پہلی بات ہے کہ توبہ کرے بندہ. کیا کرے؟ سچی توبہ، توبۃ نصوحہ کرے. دوسری بات، روزانہ اپنا محاسبہ کرے، اپنا احتساب ڈیلی کرے. اور تیسری بات جو ہے وہ اللہ کی یاد ہے، اس کا ذکر ہے، روزانہ کرے. قرآن کریم میں کیا فرمایا گیا؟ فَاذْكُرُونِي اذکرکم. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں. لیکن اس میں راز یہ ہے کہ رب فرما رہا ہے کہ فَاذْكُرُونِي، یعنی پہلے تم یاد کرو، پہل تم کرو. صحیح، وہ تو بے نیاز ہے نا، ہم نیاز مند ہیں. پہل ہم کریں، ہم یاد کریں. کوئی ایک بالش اس کی طرف چلے تو وہ ایک ہاتھ اس کی رحمت بڑھتی ہے، کوئی چل کے جائے تو اس کی رحمت دوڑ کے آتی ہے. وہ تو سراپا، وہاں تو کرم ہی کرم ہے، وہ تو راضی راضی. ہم راضی نہیں ہوتے. جے میں ویکھاں عملاں ولے، کچھ نہیں میرے پلے. تو جے ویکھاں سہی رحمت تیری، بلے بلے بلے. رحمت دا دریا الہی، ہر دم وگدا تیرا. جے ایک قطرہ بخشے میں، کم بن جائے میرا. تو سائیں وہ تو راضی ہے، ہم راضی ہو جائیں. مبارک مہینہ ہے، رحمتوں برکتوں کی بارش ہو رہی. اور یہ بھی بات مشاہدے میں آتی ہے، ہم غور کر کے دیکھیں کہ لوگ اعتکاف میں بھی بیٹھتے ہیں، عمرے پہ بھی جاتے ہیں، خوب عبادتیں، مسجدیں، لیکن رمضان کے بعد وہ ساری چیزیں، وہ بغض، حسد، وہ سب ویسے موجود ہوتا ہے. تو اس آگ کو بجھائیں پہلے، نفرت کی آگ کو، حسد کی آگ کو، غصے کی آگ کو، انتقام کی آگ کو، اس کو بجھا دیں. اور پھر رب سے کہیں کہ میرے مالک، میں سب کو معاف کرتا ہوں، تو بھی مجھے معاف کر. ہے مشکل کام سب کو معاف کر، لیکن ایک دفعہ اگر کوئی یہ کام کر لے نا سائیں، ایک دفعہ اگر کسی کو یہ چسکا لگ گیا معاف کرنے کا، اس کے بعد اگر اس کو کسی سے ذرا سا بھی کوئی تکلیف، کوئی معاملہ ہوگا نا، تو اس کو چین نہیں آئے گا جب تک وہ معافی نہ مانگ لے. ایسا ہوگا نہیں ہوگا؟ ایک دفعہ معاف کرنے والا کوئی بن جائے
پھر وہ کسی سے اپنے دل میں اس کا دل ہی کیونکہ اندر کا قرار ہی ختم ہو جاتا ہے، نفس مطمئنہ اطمینان اندر کا جب چھنتا ہے نا بندہ تڑپنے لگتا ہے، وہ ہمیشہ معاف کرنے والا۔ جب بندہ معاف کرنے پہ آتا ہے اور پھر ہاتھ اٹھاتا ہے تو رب بھی اسے معاف فرماتا ہے۔